بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمة للعالمین صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا سطح چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر، خرد کی شمع افروزی جنوں کی چارہ فرمائی، زمانے کو اسی امی کے صدقے میں سمجھ آئی، ضمیر اس در سے گر نسبت نہ رکھے لوح پیشانی، تو کش کولے گدائی ہے چہ درویشی چہ سلطانی۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین قرار دیا ہے۔ فرمایا ہے کہ اے پیغمبر تم جہانوں کے لیے رحمت ہو۔ یہ رحمت یہ عربی کا لفظ ہے۔ رحمت کا معنی لغت میں یہ ہے کہ ایسی چیز جس سے اطمینان اور سکون حاصل ہو، یا یوں کہہ لیجئے کہ رحمت کا معنی ہے راحت، رحمت کا معنی ہے عافیت، رحمت کا معنی ہے سکون، رحمت کا معنی ہے اندھیروں کے بعد پیدا ہونے والی روشنی، رحمت کا معنی ہے عظمت، رحمت کا معنی ہے بلندی، رحمت کا معنی ہے رفعت، رحمت کا معنی ہے ایسی جگہ جو اندھیروں کے بعد میسر آئے، ایسا سکون جو دکھوں کے بعد حاصل ہو، ایسی روشنی جو شرک اور کفر کے اندھیروں کے بعد میسر آئے۔ رحمت کے بے شمار معانی علماء نے لکھے ہیں۔ قرآن پاک کا یہ کہنا کہ اے پیغمبر ہم نے تجھے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی جہان ہیں، نباتات کا جہان ہو، حیوانات کا جہان ہو، جمادات کا جہان ہو، انسانوں کا جہان ہو، عقبہ کا جہان ہو، ارواح کا جہان ہو، مشرق و مغرب کا جہان ہو، شمال و جنوب کا جہان ہو، عورتوں کا جہان ہو، مردوں کا جہان ہو، مزدوروں کا جہان ہو، کسانوں کا جہان ہو، بچوں کا جہان ہو، اے پیغمبر دنیا میں جتنے جہان، ہر جہان میں ہر تو رحمت ہے۔ اے پیغمبر دنیا میں جتنے جہان ہے، ہر جہان میں تو رحمت ہے، ہر جہان میں تیری روشنی ہے، ہر جہان میں تیری عظمت ہے، ہر اندھیرے میں تیری روشنی ہے، ہر دکھ میں تیری عافیت ہے، ہر اندھیرے میں تیرا سورج روشن ہے۔ میرے محترم بزرگوں، حضور علیہ السلام کی عظمت ساری کائنات میں مانی گئی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اگر میں اس کی تفصیل میں جاؤں تو بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور علیہ السلام کی سیرت ایک اتھاہ سمندر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، جس میں اتنی گہرائی ہے کہ کوئی آدمی اس میں شناوری نہیں کر سکتا۔ ایک عربی شاعر نے 40,000 اشعار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھے۔ 40,000 اشعار کے بعد جو آخری شعر لکھا اس کا ترجمہ اردو میں ایک شاعر نے کیا ہے، اور اس نے کہا ہے تھکی ہے فکر رساں مدح باقی ہے، تھکی ہے فکر رساں مدح باقی ہے، علم ہے
جہاں کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، اور مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ یہی تو معنی ہے اور یہی تو مطلب ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ حضور رحمت للعالمین ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، ایک آدمی مزدور ہے۔ جب حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو وہ سارا دن مزدوری کرتا تھا، 10 دن مزدوری کرتا تھا، مہینے گزر جاتے تھے، سال ہا سال گزر جاتے تھے، اس کو مزدوری دینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، اس کو مزدوری نہیں ملتی تھی، وہ دکھوں میں مبتلا رہتا تھا، وہ انسان بن کر حیوان کی زندگی گزارتا تھا، اس کو کوئی آدمی مزدوری دینے کے لیے تیار نہ ہوتا تھا، کوئی قاعدہ، کوئی قانون نہیں تھا، کوئی ضابطہ نہیں تھا، کوئی اخلاق کا کلیہ نہیں تھا، کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی دستور نہیں تھا، کوئی منشور نہیں تھا اس کو کس ضابطے سے مزدوری دی جائے، لیکن وہ سارا دن مزدوری کرتا تھا، اس کو کچھ بھی نہ ملتا تھا، وہ پریشانیوں میں مبتلا رہتا تھا۔ لیکن دنیا کے سب سے بڑے سردار نے فرمایا اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرفہ، مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دی جائے، کہ میرا پیغمبر اس مزدور کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ میرا پیغمبر صرف مزدور کے لیے نہیں بلکہ کسان کے لیے بھی رحمت بن کر آیا ہے، کہ کسان نے بنجر زمین کو آباد کیا، اس کا وہ مالک نہیں ہے، لیکن میرے پیغمبر نے فرمایا جو بنجر زمین کو آباد کرے وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے، تو گویا کہ اس بنجر زمین کے آباد کرنے والے کے لیے بھی میرا نبی رحمت بن کر آیا ہے۔ میرا پیغمبر تو اس جانور کے لیے بھی رحمت بن کر آیا ہے جو اونٹ اپنے مالک کی شکایت میرے رسول کے پاس لے کر گیا اور سر پیغمبر کی چوکھٹ پر رکھ کر شکایت کی۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کہتا ہے؟ حضور نے فرمایا جبرائیل نے مجھے بتایا کہ یہ اپنے مالک کی شکایت کر رہا تھا کہ میرا مالک مجھے چارہ تھوڑا دیتا ہے اور کام زیادہ لیتا ہے۔ حضور نے مالک کو بلایا اور فرمایا اس کو چارہ زیادہ ڈالا کرو اور کام تھوڑا لیا کرو۔ تو مجھے کہنا چاہیے کہ میرا پیغمبر جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آیا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ حضور کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر عورت کی عزت کا کوئی قانون نہیں تھا۔ جب عورت کے مخصوص ایام آتے تو عورت کو جنگلوں میں لوگ باندھ آتے تھے، عورت ماں ہوتی تو کوئی قدر نہ تھی، بیٹی اور بہو ہوتی تو کوئی قدر نہ تھی، لیکن میرے رسول نے دنیا میں آنے کے بعد اسلام میں عورت کا سر اونچا کر دیا، عورت کو بلند کر دیا، عورت کو 4 حیثیتیں دے دی۔ میرے رسول نے فرمایا عورت اگر تیری بیٹی ہے تو عزت ہے، عورت اگر تیری بہن ہے تو تیری آبرو ہے، عورت اگر تیری بیوی ہے تو اس کا خرچہ تیرے ذمہ واجب ہے، اور اگر عورت ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ تو میرا پیغمبر ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا، عورت کے لیے رحمت بن کر آیا، بچیوں کے لیے رحمت بن کر آیا۔ اور مجھے اس سے بھی آگے بڑھ کر کے یہ کہنے دیجئے کہ میرا پیغمبر جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور یہ بھی مجھے کہنے دو کہ یہ میرا پیغمبر ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، بچیوں کے لیے رحمت ہے، بچوں کے لیے رحمت ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر نبی کے بعد تو دوسرا نبی آیا، لیکن حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ حضور کے بعد جو بھی آیا وہ نبی کی رحمت بن کر آیا۔ ابو بکر کی صداقت میرے نبی کی رحمت ہے، عمر کی عدالت میرے نبی کی رحمت ہے، عثمان کی شرافت میرے نبی کی رحمت ہے، علی کی شجاعت میرے نبی کی رحمت ہے، حسنین کی شہادت میرے نبی کی رحمت ہے، معاویہ کی سیاست میرے نبی کی رحمت ہے، حبشے کے بلال کی عظمت میرے نبی کی رحمت ہے، ابن مسعود کی تفسیر میرے نبی کی رحمت ہے، ابن عباس کی فقہ اور تفسیر میرے نبی کی رحمت ہے، حنظلہ کی شہادت میرے نبی کی رحمت ہے، صحابہ کی عظمت میرے نبی کی رحمت ہے، 1,44,000 صحابہ کا پوری کائنات میں اللہ کا قرآن لے کر، نبی کا فرمان لے کر پہنچنا یہ میرے نبی کی رحمت ہے، مکے سے مدینے تک پہنچنا میرے نبی کی رحمت ہے، مدینے سے مراکش تک جانا یہ میرے نبی کی رحمت ہے، سمندروں کے جزیروں میں اللہ کا قرآن صحابہ کا پیش کرنا یہ میرے نبی کی رحمت ہے، افریقہ میں دین پہنچانا میرے نبی کی رحمت ہے،
اور ساحل مکران پہ اذانیں دینا یہ بھی میرے نبی کی رحمت ہے، یورپ کے دروازے پہ دین پہنچانا یہ بھی میرے نبی کی رحمت ہے۔ اور میں اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ کہتا ہوں کہ ابو حنیفہ کی فقاہت میرے نبی کی رحمت ہے، امام مالک کی عظمت میرے نبی کی رحمت ہے، احمد ابن حنبل کا استقلال میرے نبی کی رحمت ہے، ابن تیمیہ کا عشق میرے نبی کی رحمت ہے، امام رازی کی تفسیر میرے نبی کی رحمت ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی عظمت نبی کی رحمت ہے، شاہ ولی اللہ کا علم نبی کی رحمت ہے، شاہ عبدالعزیز کی عظمت نبی کی رحمت ہے، قاسم نانوتوی کا عشق نبی کی رحمت ہے، رشید احمد گنگوہی کا تفکر نبی کی رحمت ہے، شاہ اسماعیل کا جذبہ نبی کی رحمت ہے، سید احمد شہید کی عظمت نبی کی رحمت ہے، عبدالشکور لکھنوی کی تحقیق نبی کی رحمت ہے۔ آج پوری دنیا میں جو اسلام کا نام بلند ہو رہا ہے یہ سب کچھ نبی کی رحمت ہے ہوتا، یہ سب کچھ میرے پیغمبر کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اگر حضور کی رحمت نہ ہوتی تو یہ عظمت نہ ہوتی، کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا، یہ سب کچھ پیغمبر کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں اپنی بات کو اس بات پر ختم کرتا ہوں کہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ایک بڑی عجیب بات کہی ہے، اور جنت کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں۔ میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اپنانے کی اور اس کی شان کو پہچاننے کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام افعال و اقوال، تمام چیزوں کو اپنی زندگیوں کے اندر داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔